26واں پارہ سورہ محمد آیت نمبر 12 رکوع نمبر 6 پانچواں رکوع ختم ہو چکا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ يدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ کریم داخل کریں گے ایمان والوں کو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنات تجری، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ، اور وہ کھاتے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسے جانور کھاتے ہیں، وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور آگ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مجاہد اور کافر آدمی کا دنیاوی فرق بیان فرمایا۔ مجاہد کی شان اور ہے، کافر کا مرتبہ اور ہے۔ فرمایا کہ مجاہد جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سر بلندی کے لیے اپنی سر دھڑ کی بازی لگاتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ ایسے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں، اور اللہ اس مجاہد کے مخالفین کو زیر کرتے ہیں، مغلوب کرتے ہیں، اور ان کے دشمنوں کی چالوں کو اللہ خاک میں ملاتے ہیں جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اس کا بیان تھا، اور آج کی ان آیات مبارکہ میں آخرت کے انجام کا فرق بیان کیا، ایمان والے اور کافر کا۔ فرمایا جس طرح دنیا میں قتال فی سبیل اللہ کرنے والا اور کافر یہ برابر نہیں، اسی طرح آخرت میں بھی ان دونوں کا ٹھکانہ ایک نہیں ہے۔ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور دوسرے کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ یہاں اللہ پاک نے کفار کے بارے میں فرمایا، ایمان والوں کے بارے میں تو فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس کے مقابلے میں والذین کفروا یتمتعون، کافر لوگ وہ فائدہ اٹھاتے ہیں صرف دنیا کا، کافروں کی سوچ صرف دنیا ہی دنیا ہے، ان کی ساری دوڑ دھوپ صرف اور صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ اور فرمایا وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، وہ کافر کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتا ہے،
یہاں کافروں کے بارے میں فرمایا کہ دنیا میں اس طرح کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں۔ جانور کے سامنے کوئی نظریہ حیات نہیں ہوتا، زندگی گزارنے کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے، جانور کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ جانور پیدا ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، جنسی خواہش پوری کی، بس ختم ہو گیا، اس کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا جانور کا۔ اور کافر کا بھی یہی حال ہے۔ برعکس انسان کے جو ایمان والا ہے، ایمان والے بندے کا نظریہ ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ زندگی گزارتا ہے، اور انسان مومن کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ایمان والا بندہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کے زندگی گزارتا ہے، جانوروں کی طرح زندگی نہیں گزارتا۔ یہ اللہ نے کافر کی صفت بیان کی کہ کافر جانوروں کی طرح اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، بس صرف روٹی کپڑا مکان یہ جمع کرو، دنیا اچھی گزر جائے۔ یہی جانور کی بھی حالت ہے، یہی کافر کی بھی حالت ہے۔ اور آج ہم محاسبہ کریں، اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے، زندگی کا اصل مقصد اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب ہو۔ ہمارے بھی زیادہ سے زیادہ کوٹھی بنگلہ کار گاڑی آگے سہولیات بن جائے، اولادوں کے لیے بن جائے، بس یہی ہے، پھر ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے یہ صفت کافر کی بیان کی ہے۔ ایمان والا دوسرے کے لیے جیتا ہے، ایمان والا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایمان والے کی صفت یہ ہے، دوسرے کا خیال رکھتا ہے۔ بہرحال آج یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، تو ایمان والا بندہ زندگی کا مقصد سمجھ کے اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ ایمان والے کو رب نے اس لیے پیدا کیا ہے۔ تو ایمان والا بندہ دنیا میں رہ کر سب سے پہلا اس کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ آخرت کی زندگی کو کمانا ہوتا ہے، کہ میں آخرت میں پاس ہو جاؤں، میری آخرت کی زندگی بن جائے۔ دنیا کی اتنی پرواہ نہیں کرتا ایمان والا بندہ جتنی وہ آخرت کی کرتا ہے۔ اللہ نے اسی مقصد کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، اللہ نے کتابیں بھیجی، اللہ نے صحیفے بھیجے، مجھے اور آپ کو یاد دہانی کے لیے، ہر انسان کو یاد دہانی کے لیے اللہ نے اپنی کتابیں اور انبیاء اور صحیفے بھیجے، تاکہ تم نے دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کو کمانا ہے۔ یہ فرق ہے مومن اور کافر کی زندگی میں۔ اللہ نے کافر کی زندگی کو حیوانی زندگی کہا، مسلمان کی زندگی علیحدہ ہونا چاہیے، جانور اور کافر کی طرح نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ جو فرمائی وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، جیسے جانور، دوسری تشبیہ اس حوالے سے ہے کہ جیسے جانور حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ نہیں جانتا جانور جس کے کھیت میں منہ مار دیا، جانور کو کیا پتا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ جہاں سے بھی گزرا آپ نے دیکھا جتنا لمبا سفر کرے گا، اور جانور راستے میں جس کے بھی کھیت آئے منہ مارتا ہے موقع ملے۔ یہی حال کافر کا بھی ہے، انہیں کھانے سے غرض ہے، مال ملنا چاہیے، چاہے جہاں سے بھی ملے، حلال کا ہو حرام کا ہو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت امت پہ ایسا وقت آئے گا ان لوگوں کے اندر سے بھی حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، پھر انسان تو مسلمان نہ رہا، زندگی کے مقصد سے دور ہو گیا۔ تو بہرحال دوسری بات فرمائی، جس طرح جانور کو کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں، کافر کو بھی حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، اور مومن کو حلال حرام کی تمیز کرنی چاہیے۔ اور ہرس اور لالچ کے ساتھ جس طرح جانور کھاتے ہیں تو کافروں کا بھی یہی حال ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، اور اس کا مقصد بس پیٹ بھرنا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مومن کا پروگرام اصل میں انسانیت کی خدمت ہے۔ اصل مومن کی زندگی کا پروگرام انسانیت کی خدمت ہے۔ جو انسانیت کی خدمت سے عاری ہے اسے سوچنا چاہیے۔ اور تیسری بات اس میں یہ فرمائی، یأکلون کما تأکل الانعام، وہ کافر ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھڑے ہو کر کھاتے ہیں۔ جانور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹھے ہوئے بھی ہوں گے تو اس کے لیے کوئی چارہ شارہ لے کے جاؤ تو فوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کافر کی صفت ہے۔ کافر جو ہے جانور کی طرح کھڑے ہو کر کھاتا ہے، اور مسلمان ایسا نہیں کرتا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب قائما، آقا نے کھڑے ہو کر کھانے سے منع فرمایا ہے۔ عن الشرب، شرب کا معنی پینا کھانا نہیں ہے، تو آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کھڑے ہو کر کھانا کیسا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ذالک اشر، یہ تو بہت ہی برا ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا ذالک اشد، یہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، پینے سے بھی زیادہ سخت کھڑے ہو کر کھانا ہے، کیونکہ یہ جانوروں کی صفت ہے اور کافر بھی ایسے ہی کھاتا ہے۔ دوسری روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاکل والشرب قائما، آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کھانے اور پینے سے منع فرمایا۔ اس وقت دنیا کی نام نہاد ترقی یافتہ قومیں صرف حیوانی زندگی کا پروگرام رکھتی ہیں، باقی کچھ نہیں ہے۔ حیوانی زندگی ہے ان کی، حیوانی زندگی کا پروگرام اسی تہذیب کو اجاگر کرنے کی ہر کوشش کرتے ہیں۔ ساری دوڑ دھوپ ان کی صرف دنیا کی خواہشات کے لیے ہے۔ اور آج مسلمانوں میں بھی کھڑے ہو کر کھانے کا رواج ہو چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر بھی کھانا نہیں کھایا۔ ہم مسلمانوں کو تو سنت طریقے پہ عمل کرنا چاہیے۔ کوئی کہے ایسا نہ کرو، جائز ہے، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، آگے سے ہیلے کرتے ہیں، حجتیں نکالتے ہیں۔ اور بھائی ہم تو نبی کے امتی ہیں، اور نعرے لگانے تو بڑے آسان ہیں، ایک آدھ دن میں غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، بس نعرے لگانے آسان ہے۔ عملی زندگی اللہ کے نبی کے طریقے پر آتی ہو کیوں موت پڑتی ہے؟ اصل تو یہ چیز ہے کہ آقا کا طریقہ مر مٹنا چاہیے، باقی جائز طریقہ بھی ہو تو لعنت بھیجے بندہ۔ نبی کے طریقے کے مقابلے میں چاہے کسی غیر مسلم کا جائز طریقہ بھی ہو، امتی کا حق یہ بنتا ہے نبی کی سنت پہ کٹ مرے، غیر کے طریق پہ لعنت بھیجے اگرچہ جائز بھی ہو۔ اور ادھر کہو کھڑے ہو کر، کیا ہوتا ہے یہ تو آج کل نیا جدید زمانہ آ گیا، اور تم پرانے لگے ہوئے ہو، آگے نبی کی سنت کا کہو، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ لوگوں کی خواہشات، اللہ نے قرآن میں یہ کافر کی صفت بیان کی ہے۔ مومن کو تو اس بارے میں کیل و کال اور حجت کرنی نہیں چاہیے۔ اور آج ہم عجیب مسلمان ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آج کل کھڑے ہو کر کھانا تو درکنار، لوگ چلتے پھرتے بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں ہوں گے چلتے پھرتے کھا رہے ہیں، اور اس کو کوئی سمجھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ فتاوی ہندیہ کے اندر فتویٰ ہے، لکھا ہوئی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی شدید مجبوری کے بغیر بازار میں لوگوں کے سامنے کھاتا ہے یا راستوں میں کھاتا ہے، اسلامی حکومت ہوتی تو اس بندے کی گواہی کسی معاملے میں قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس بندے کی گواہی قبول نہ کرو، اور اس کو کوئی بندہ کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ سارے طریقے غیر اتنا غالب آ چکا ہم پہ، ہم اتنے مرحوب ہو چکے، جو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے بس وہی جدید طریقہ ہے۔
اسی پہ آؤ جی، وہ طریقہ۔ زمانہ بدل گیا، زمانے کے ساتھ چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن اور شریعت دے کر گئے، زمانے اگرچہ جتنے بدلتے رہیں، پیغمبر کی شریعت وہی ہے، قیامت تک انسان کے لیے رہنمائی کرنے والی کتاب یہی ہے، اسی پہ چلیں گے کامیابی تبھی ہوگی۔ فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ کریم داخل کریں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے۔ کہاں داخل کریں گے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اللہ کریم نے آیت نمبر 15 میں جنت کی نہروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا 4 طرح کی نہریں ہوں گی۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، پہلی نہر صاف ستھرے پانی کی ہوگی۔ دوسری نہر وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، ایسی صاف شفاف دودھ والی نہر ہوگی جس کے ذائقے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تیسری نہر وانہار من خمر لذۃ للشاربین، تیسری نہر ایسی شراب کی ہوگی پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ اور چوتھی نہر وانہار من عسل مصفی، صاف شفاف شہد کی نہر ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں اللہ تمہیں داخل فرمائیں گے ایمان والوں، نیک اعمال کرنے والوں، جن کے باغات میں نہریں جاری ہوں گی 4 طرح کی نہریں۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا والذین کفروا یتمتعون، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا کا، صرف دنیا ہی مقصد ہوتی ہے۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، وہ کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور ان کافروں کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اللہ